اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ناظرین محترم، آج ہم نے 27ویں پارے سے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسولوں کے آنے کا اور آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ توحید کا پیغام پہنچانا ہوگا، یقیناً اہم چیز ہے۔ کیا قیامت سے ڈرانا ہوگا؟ یقیناً اہم چیز ہے۔ شریعت پر عمل کروانا ہوگا، نماز قائم کروانی ہوگی، زکوٰۃ ادا کروانی ہوگی۔ نہیں عزیزان گرامی، ان میں سے کوئی بھی اصل مقصد بیان نہیں ہو رہا، بلکہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہو سکیں۔ اللہ اکبر! عدل و انصاف کی اس قدر اہمیت ہے۔ جب مولا متقیان کو خلافت زاریہ ملی تھی تو سب سے پہلے خطبے میں جو نہج البلاغہ میں ویسے تو 15ویں نمبر پر ہے، لیکن نہج البلاغہ میں ظاہر سی بات ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے سید رضی نے نہج البلاغہ کو مرتب نہیں کیا ہے بلکہ اپنے ذوق کے حساب سے مرتب کیا ہے۔ تو خطبہ نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان في العدل سعة ومن ذاق عليه فالجور عليه ازيق۔ خدا کی قسم اگر ان اموال کو دیکھ لیا جو میری خلافت کے زمانے سے پہلے کسی نے ناحق لیے تھے تو اسے واپس کرواؤں گا، چاہے وہ مال عورتوں کے مہر میں شامل ہو گیا ہو یا کنیزیں اس مال سے خرید لی گئی ہو، کیونکہ عدالت میں وسعت پائی جاتی ہے اور جس کے لیے عدالت تنگ ہو اس کے لیے ظلم اور زیادہ تنگ ہوگا۔ یہ عجیب معرکۃ الاعلیٰ کلام ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام۔ اسلامی معاشرے کی اہم ترین ضرورت کا نام عدالت ہے۔ یہ سن کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ تقریباً اسلامی ممالک کو اگر دیکھا جائے اور ان کے عدل اور انصاف کی فہرست لسٹ کو دیکھا جائے تو اس میں تقریباً آخری نمبروں پر اسلامی ممالک کے نام آتے ہیں، جبکہ چھٹے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سب کی ضرورت ہے اور اس میں سب برابر ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ امن و امان ہو، یعنی سیکورٹی ہو، مال جان عزت آبرو کی۔ دوسری چیز عدل اور انصاف سب کے لیے برابر ہو، اور تیسری چیز نعمت فراوان سب کے لیے برابر ہو۔ مولا متقیان بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اتنی شہروں کو آباد کرنے کا سبب نہیں بنتی جتنی عدل اور انصاف بنتی ہے۔ اور چھٹے امام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عدل و انصاف عام ہو جاتا ہے تو لوگ غنی بن جاتے ہیں، دوسروں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور آسمان زمین والوں پر برکتیں نازل کرتا ہے اور زمین اپنے خزانے کو اگل دیتی ہے۔ ایک دن مولا متقیان سے کسی نے بڑا عجیب سوال کیا کہ ایہما افضل العدل او الجود؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ 2 نیکیوں میں سے کون سی نیکی ایسی ہے جو دوسری نیکی پر فوقیت رکھتی ہے؟ یعنی عدل اور انصاف ایک مقام پر ہے اور دوسرے مقام پر فضل و کرم ہے، تو آپ کی نگاہ میں فضل و کرم زیادہ بہتر ہے یا عدل و انصاف بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ عدل زیادہ بہتر ہے فضل پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل کہا جاتا ہے چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، جبکہ فضل اس مقام سے ہٹا دینے کا نام ہے۔ اور عدل وہ چیز ہے کہ جس کا فائدہ عمومی ہوتا ہے، جس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا ہے، جبکہ فضل ایسی چیز ہے کہ جو مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اس سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس لیے عدل اور عدالت حتیٰ فضل و کرم سے بھی بہتر ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا متقیان کے صدقے میں تمام اسلامی ممالک کے اندر پروردگار عدل اور انصاف رائج فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔